اگر دولت رگنی کی جگہ گھر میں موجود ہے تو جمعہ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل 25 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا. 10 کروڑ بھی مانگوں گی اللہ وہ بھی دے دے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو میرے بھائیو آپ کے گھر میں آپ کی جیب میں دولت رگنی کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا. یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کے آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹنے پھرو گے تو دولت ختم نہ ہو پائے گی. میرے بھائیوں میرے بہنوں، جمعہ کے دن کا آج آپ کو مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں میرے بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگ کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ جمعے والے دن پڑھ لینا. دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا. دولت آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئے گی، آپ کا گھر کا پتہ پوچھے گی یہ بندہ کہاں رہتا ہے. آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا بیکاری بندہ بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ خالی جولیاں بھر جائے گی. لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیے. ان آزمائشوں کو رضا بالقضاء سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھیں. محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہے اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت و برکت بیان کی گئی ہے. اس لیے حدیث میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے. نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان سے یہی کلمات ادا ہوئے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے. 7 بار کہا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے تھے. جو شخص اس تسبیح کا ورد کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے. اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گے. ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر مشکل کا کام آسان ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے. ایمانم وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے ایمان والو کہہ دو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ یہ چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بھی بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا. یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں پوری طور پر پیسے لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا. آپ کے جو بری حالات ہے، بری دن ہے، وہ فوراً بدل جائے گی. میرے بھائیوں میرے بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو آج تک بتایا، انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا. راتوں رات ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا. غریب تھے، راتوں رات امیر ہو گئے. میرے بھائیوں میرے بہنیں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائی ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا. جمعے کے دن کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اپنی زندگی میں جو میرے بھائی بہن چلتے پھرتے کو اگر ایک جمعہ کو پڑھتے ہیں تو اگلے جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں. ناظرین، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے
کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک جمعہ کو پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں میرے بہنوں ہر جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ایک جمعہ کو بھی پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں میرے بہنوں جمعہ کا دن آئے، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ، دبئی، ملیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ لوگ اگر جمعہ سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، کہیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جب جمعہ کا دن آئے تو یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جو دن ہے وہ جمعہ کا ہے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی وقت پڑھ لو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جمعے والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ کرنے کے لیے آرام سے اور سکون سے کسی جگہ بیٹھ جائے۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ وظیفہ میرے بھائیوں میرے بہنوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ درود پاک عزیز ساتھیوں بہنوں پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لے، کوئی سا بھی درود ابراہیم میں پڑھ لیا، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پورا یہ عمل 1 منٹ کا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگتا، اس لیے آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کاٹ کاٹ کے دیکھو گے، بہت سے اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک کے ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے آسان وظائف ہے، بہت کم تعداد میں سمجھ لیں، ایک آدھا منٹ کے اندر اندر پورا عمل کر لے گے۔ درود شریف سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لے گے، اور یہ تمام وظائف آپ لوگ ایک آدھا منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لے گے، اور آسان بھی اتنے ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لے، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اس کے بعد فوراً آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بہنوں، بزرگوں، آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسطو، ایک مرتبہ پڑھے، بہت آسان وظیفہ ہے، پھر دوسری بار پڑھے یا اللہ یا باسطو، دوبارہ پڑھ لیا،
پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا باسطو۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وظیفے کو، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو بھی ٹھیک، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اسی وقت دوسری بار پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اسی وقت تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے جو عمل آپ کو سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی میرے عزیز ساتھیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو یہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ یا رزاقو یا غنیو پڑھے، ایک بار پڑھ لیا پھر دوسری بار پڑھ لے یا رزاقو یا غنیو۔ اس وظیفے کو آج کے عمل میں آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھ لے گے۔ یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، جتنی تعداد میں بتایا جائے گا اتنی ہی تعداد میں براہ کرم پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے بالکل کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرے گی کیا کہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفے شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین ایک بار پھر سے وظیفے کی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا باسطو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسطو پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو یا غنیو 7 مرتبہ پڑھ کے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے دکھ تکلیف بیماریوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس عمل کو جمعے کے دن لازمی کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مسائل حل ہو جائے گے، چاہے وہ آپ کے رزق ہو، بیماری ہو، آپ کو تنگ دستی ہو، پیسوں کی کمی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کشادہ اور وسیع رزق عطا کر۔ اے اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کر۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، دی اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، تنگ دستوں کی تنگی دور کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا کر۔ اے اللہ پاک قرض سے مرض سے نجات عطا کر۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا اور دین اسلام کے احکامات کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔